بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ دعا ہے ہماری کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ ہم بھی خوش رہیں۔ اور میں آج آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں 20 سال سے اپنے اندر لیے بیٹھی تھی۔ تو آج میں تھوڑا بہت اداس بھی ہوں، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے مجھے نا، سر میں درد بہت زیادہ ہوا تھا۔ میں نے چائے وغیرہ پی ہے، بیٹے نے چائے بنائی تھی، میں نے پیناڈول کی ٹیبلٹ لی ہے اور میں نے چائے پی لی ہے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی پی رہی ہوں۔ پانی پی کے میں نے اپنا مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، طبیعت میری خراب ہے۔ وہ اصل آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیوں بھوک نہیں لگ رہی، وہ اصل میں میرے شوہر کی 22 جون کو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انہوں ہی کراچی میں ہوا کرتے تھے۔ تو 21 آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے بس کی بات نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، بالکل بھی مجھے نیند آ ہی نہیں رہی کہ میں سو جاؤں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میں سو جاؤں، سب لیٹے ادھر کولر چلا کے، لیکن مجھے بالکل بھی نیند آنکھوں میں ہے نہیں، نہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ صرف پانی پیا ہے میں نے، اور میرے بیٹے نے چائے پکائی تھی، اس نے مجھے چائے پکا کے دی ہے، میں نے چائے پی ہے۔ اپنا میں آپ کو سناتی ہوں اسٹوری۔ میرے شوہر کو آج 22 جون لگ گیا ہے، میرے شوہر کو آج پورے 20 سال ہو گئے ہیں۔ 22 جون کو ان کا انتقال ہوا تھا، اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے آج کے دن۔ 21 جون کو ڈیوٹی کر کے آئے لاسٹ۔ طبیعت خراب تھی، ہیٹ اسٹروک کا سیزن تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اچانک بخار ہوا ان کو، پوری رات بے چین رہے۔ ان کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، گلے میں بہت اچھے ڈاکٹر تھے ہمارے نا، خالد صاحب تھے بھائی چارے، ان کی گھر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر شہزاد بہت اچھے ڈاکٹر تھے، انہوں نے دیکھا، اصل ان کو میں نے دکھایا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے ان کو نا، ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا ان کو زینیکس کی ٹیبلٹ دے دیں، یہ سو جائیں گے۔ بے چینی تھی ان کو بہت زیادہ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنی ایج نہیں تھی میری، 20 سال پہلے کیا تھی، اتنی ایج نہیں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پوری رات پانی پی پی کے فریج خالی کر دیا تھا، پھر جب پانی ہی نہیں بچا فریج میں، بوتلیں ٹھنڈی نہیں رہی، گرمی اتنی شدت کی تھی، پھر میں نے فریزر میں رکھنا شروع کر دیا، اور وہ فریج میں وہ تھا جو ان کے بڑے بھائی نے ان کو دیا تھا، جن کی ڈیتھ ابھی 2 جون کو ہوئی ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ میرے شوہر کی 22 جون کو اور ان کے بڑے بھائی کی 2 جون کو، اتفاق دیکھیں اللہ کی طرف سے ہے نا کہ 2 ہی کا حصہ، 2 کا حصہ ہے، 22 جون اور 2 222 ہو گئے۔ 21 جون کو اتنی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے پھر ٹیبلٹ دی، گھر آ گئے، گھر آ کے وہ نہیں سوئے، پھر ہلکا سا ان کی آنکھ لگی، پوری رات میں جاگتی رہی ہوں، پوری رات میں جاگتی رہی ہوں، اصل ان کے ساتھ عمیر بھی ان کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے تھے، بہت پیار کرتے تھے بچوں سے نا، ہر ماں باپ پیار کرتے ہیں کہ مجھے بس ٹینشن بھی تھی کہ آخر ان کا معاملہ کیا، یہ کیوں اس طرح مطلب وہ ہو رہا ہے، کیوں اس طرح جاگ رہے ہیں، پوری رات ہو گئی ہے، ان کو نیند نہیں آ رہی، بس اسی طرح بے چینی میں پوری رات گزر گئی۔ میں نے کھانا بھی نہیں اس دن کھایا تھا، اس دن بھی میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، طبیعت میری خراب تھی، ان کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، یوں کیا پتا تھا کہ یہ آخری رات ہے ان کی نا، لیکن ان کو پتہ نہیں عجیب طریقے سے، عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، مجھے سمجھ کچھ نہیں لگی۔ تو لاسٹ ڈیوٹی وہ 21 جون کو کر کے آئے ہیں، بخار ہو گیا، پھر اگلے دن
میں جاب کرتی تھی، میں جانا نہیں چاہتی، تو انہوں نے کہا نہیں چھٹی نہیں کرنا، ناشتہ کرایا ان کو بریڈ کے ساتھ، روٹیاں پکائی دوپہر کی، کھانا وانا، لیکن کھایا کسی نے بھی نہیں۔ نیچے باجی ہوتی ہیں چھوٹے والی سسٹر، بڑے والی سسٹر، ان کے بڑے بیٹے نے، ان کے ایک ہی تو بیٹا، ان کے بیٹے نے شیک بنایا آم کا، ملک شیک بنا کے اس نے اوپر بھجوایا، بچوں نے وہ پی لیا، میرا اس کو بھی جی نہیں چاہا، بچوں نے وہ پی لیا، تو میں نے کہا کھانا کھا لوں، انہوں نے کہا نہیں امی ہمیں بھوک نہیں ہے، شیک پیا ہے ابھی نا، کیونکہ ظاہر ہے جوس پی کے پھر کہاں بھوک لگتی ہے۔ تو میں نے کہا میں آج چھٹی کر لیتی ہوں، تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ میں چھٹی کی نہیں کرتی تھی زیادہ نا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میرے پیچھے ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں چلی گئی جاب پہ، تو ابھی میں وہیں تھی، تو وہاں پہ آفس میں کال آئی کہ طبیعت خراب ہے، تو میں تو اچھے بندے کو چھوڑ کے گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس حد تک مطلب ہو جائے گا۔ جانا سب نے اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن ہمارے گھر میں یہ ہو جائے گا، میرے سر سے چادر اترنے والی ہے۔ بڑی باجی بھی ہوتی تھی وہیں جاب پہ، ہم دونوں ہی وہیں ایک جگہ کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ اسلم کی طبیعت خراب ہے گھر جاؤ، میں نے کہا نہیں نہیں اسلم تو ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا کہ اس حد تک اسلم کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ اس نے جب آ کے بولا 2-3 دفعہ پھر گھر سے آئے، پھر جب وہاں سے بچیاں بھاگی آئی، زبیر بھی آیا، پھر جب پتہ چلا، پھر میں اٹھ ہی نہیں سکی، میری وہیں میں گر گئی، باجی چلی گئی گھر، وہ لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، بھائی کو، بڑے بھائی ہیں میرے کراچی والے، ان کو بتایا، وہ بھی پھر آ گئے وہیں ڈاکٹر شعیب کے پاس، الحدیث ہاسپٹل۔ میں گھر گئی ہوں تو جب جا کے دیکھا پتہ چلا کہ اس طرح کنڈیشن تھی، وہ ہاسپٹل لے گئے، پھر میں بس میں سوار ہو کے پھر میں دوبارہ الحدیث ہاسپٹل گئی ہوں، وہاں جا کے جو میں نے کنڈیشن دیکھی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ ان کو جینا ہاسپٹل لے جاؤ۔ جب بھائی میرے بڑے اور بہن دونوں، زبیر بھی تھا، سب تھے، لیکن عمیر نہیں تھا، عمیر اس وقت اپنے دوست کے پاس گیا ہوتا، یہ نہیں پتا وہ اس کو کیا پتا کہ میرے ابو کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو جب تک میں وہاں بھاگ کے گئی ہوں تو وہ نا ٹیکسی میں ان کو ڈال رہے تھے، جب میں ان کے پاؤں دیکھے تو پاؤں ان کے پیلے بالکل یہاں سے پیلے زرد تھے پاؤں، جیسے یہ تلیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح پاؤں کے نیچے سے پورے پیلے زرد تھے، بہت پلاہٹ تھی، بلکہ میں نے بھائی کو کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا میں ساتھ جاؤں گی، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم جا رہے ہیں، تو وہ جنا ہاسپٹل لے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا، تو ہمیں گھر بھیج دیا، ہم گھر چلے گئے۔ تو جب گھر آئے تو باجی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ٹینشن میں ان کو ہاسپٹل لے کے گیا، میرے خیال میں نہیں، ابھی پھر ابھی کچھ ٹائم ہی گزرا تھا، ہمارے سامنے تھی، وہ بہت اچھی، ان کا نام بھی ہوگی مسز امین، تو وہ بیچاری آ گئی ہیں، ان دنوں ہمارے نا ہمارے جیٹھ کے بیٹے کی شادی تھی، بیٹا ہے ہمارا، ان کی شادی تھی، تو کپڑے سلائیاں ہو رہے تھے ہمارے نا، ہمیں کیا پتا کہ یہ ایسے ہو جائے گا، اس مشین کے اوپر اتنے کپڑے پڑے تھے، اس نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ حالت ہے اسلم کی، میں اس کو منع کر رہی ہوں کپڑے نہیں اٹھاؤ، ہماری شادی ہے، اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس نے مجھے ڈانٹا، سارے کپڑے اٹھا کے تہہ لگا کے اس نے کہیں الماریوں میں کہیں سیٹ کر کے اپنے ہاتھ سے رکھ کے، جہاں جہاں الماریوں میں، جہاں جہاں پہ بھی کیبنٹس وغیرہ میں چابیاں لگی ہوئی تھی، جس طرح چیزیں رکھتے تھے ہم، اس سے تمام چابیاں لاک کر کے، بیچاری نے بہت اچھی ہیں، بہت نائس تھے ہمارے محلے والے، وہ ہمیں بچیوں کو پکڑائی کہ یہ سنبھال کے رکھ لو، بلکہ خود ہی رکھ لی اس نے، بعد میں پھر پی تھی، تو بس ابھی ہم اس میں بیٹھے تھے، میں نے ابھایا بھی نہیں اتارا تھا، گرمی اتنی شدت کی تھی کہ جیسے سورج آج ہی نیچے آ جائے گا، اور واقعی سورج نیچے ہی آ گیا تھا ہمارے لیے۔
کافی دیر کے بعد جب آواز آئی تو سب بھاگے، یہ میں بھی جب گئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسا منظر دیکھوں گی، سامنے ایمبولینس تھی، میرے ذہن میں پھر بھی نہیں آیا۔ پھر میں بھاگ کے جب گئی تو بھائی نیچے اترا، بس جو میرے حالت ہوئی نا میں بتا نہیں سکتی، میرے دماغ کچھ ہو گیا تھا، میرا دماغ لٹ گیا تھا، مجھے تھا کہ اسلم تو گیا ٹھیک ہو گیا ہے گا، وائٹ چادر تھی اس کے اوپر۔ بھائی سے پوچھوں تو وہ بھی نہ بتائے، پھر عمیر اتر کے آیا، عمیر میں روتا ہوا آیا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی دونوں کے، بھائی کی بھی اور عمیر کی بھی۔ پھر جب میں نے دیکھا نا مجھے ایک دم سے سکتہ ہو گیا، میرا دماغ پیچھے چلا گیا۔ بابا میرا بہت چھوٹا تھا اس وقت نا۔ اب جو ان کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، میرے بہن وہی جو کہ ہمارے باپ کا درجہ رکھتے تھے، انہوں نے بہت سنبھالا، بہت انہوں نے کیا، ان کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے باپ بن کے سنبھالا ان بچوں کو نا۔ پھر مجھے نہیں پتا کس کس کو کیسے فون کیا، گھر والوں نے کیسے سب کو سنبھالے۔ ابھی بھائی جان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے 2 جون کو، یہ بھی وہاں آ گئے تھے، ان کا تازہ آپریشن ہوا تھا، ہرنیاں تھی، بہنیں سب فوراً پہنچ گئے تھے، کزن وغیرہ میرے تایا تھے بیٹے، بہنیں تمام بہنیں میری جہاں جہاں تھی سب پہنچ گئی تھی، سب نے شکل دیکھ لی تھی، میری امی بھی۔ اس کو ایسا قیامت والا منظر تھا نا، وہ میں بیان نہیں کر سکتی، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، ذہن سے بار بار وہی منظر آ رہا ہے۔ میں بہت اداس تھی، میں نے کہا چلو میں تھوڑا شیئر کرتی ہوں، شاید مجھے نیند آ جائے، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، بھوک ہی نہیں ہے مجھے نا، بار بار فرید بول رہی ہے فروٹ کھا لو، آلو بخارا کھا لو، خوبانی کھا لو، لیکن کسی چیز کو بھی دل نہیں کر رہا۔ شام سے نماز میں بھی بیٹھے چپ کر کے ایسے دوپٹہ کر کے روتی رہی تاکہ گھر والے دیکھیں نا، بچے نہ دیکھیں۔ اب سب سوئے پڑے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، سب دعا کیجیے گا اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اور ان کے بڑے بھائی کی بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینہ دیا، انہوں نے اپنے بھائی کو اسلم کو بھی پہلے پڑھایا لکھایا، پھر شادی کی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ میری بھائی جان کی بیٹی گئی ہوئی ہے، میری بھانجی بھی ہے، اور میرے شوہر کی بھتیجی حج بھی گئی ہوئی ہے، آج مدینہ شریف گئے ہیں وہ ماشاءاللہ، اس کے باعث آئے، اس نے کہا کہ میں نے بہت دعا کی ابو جان کے ساتھ، چچا اسلم کے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ پاک ان کا حج قبول و منظور فرمائے۔ خیر خیریت سے واپس آئے، مدینے میں کہہ رہی ہے میں دعا کروں گی چچا کے لیے، وہ بھی اداس تھی، بس میں نے پھر بتایا اس کو، میں نے کہا دعا کیجیے گا۔ اتنا بڑا ہمیں صدمہ لگا تھا میں بتا نہیں سکتی، اس وقت ایسا لگا تھا جیسے کوئی آسمان میرے سر پہ ٹوٹ کے گر گیا۔ اگر یہ میرے پھر امی نے بھائیوں نے سنبھالا تھا، بھائی جان جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے کیا میں ان کا بتاؤں، اگر کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے میرے بچوں کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا، شاید اس کے باپ نے بھی اتنا نہ کیا ہو جتنا بھائی بڑے بھائی کر کے گئے ہیں اسلم کے، جن کی ڈیتھ ہوئی ابھی 2 جون کو، بھائی سعید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اتنا زیادہ دے، اتنا دے کہ جب باجی کے پاس جاتی میری ہمت نہیں پڑتی باجی کی طرف دیکھنے، کیونکہ میں ان دنوں بڑی اداس ہوتی تھی جب عدت میں تھی، جب باجی کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے وہی اپنا وقت یاد آ جاتا ہے، اور پھر عجیب سا ہوتا ہے، کیا الفاظ بول رہے باجی کو، کہ جانا سب نے ایک دن باجی، جب بھی میں کراچی جاتی ہوں نا تو قبرستان میں ضرور جاتی ہوں، اسلم کی قبر پہ، مجھے پتا ہے میں خوشی جاتی ہوں، وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے جاتی ہوں،
جب میں وہاں سے واپسی ہوتی ہے نا میری، تو مجھے بتائیے میرے اللہ کو پتا کہ میں وہ جگہ کس طرح چھوڑ کے آتی ہوں، قبرستان سے میں کیسے نکلتی ہوں۔ ابھی بھی میں گئی تھی، میٹھی عید کے بعد میں گئی تھی وہاں قبرستان میں گئی تھی زبیر کے ساتھ، مجھے بہت دکھ ہوا، فاتحہ پڑھی ہے وہاں، لیکن جب وہاں سے واپس آ گئی تو پھر جب قبرستان سے میں وہاں سے نکلتی ہوں فاتحہ پڑھ کے نا اسلم کی، تو جی تو نہیں چاہتا، حالانکہ وہاں اسلم تو نہیں ہوتا، بس پتہ نہیں اتنی مشکل سے میں وہاں سے ایسے لرزتے ہوئے قدموں سے میں قبرستان سے باہر نکلتی ہوں، تو جی نہیں چاہتا، جی چاہتا کہ میں یہیں بیٹھ جاؤں، یہاں سے جاؤں نہ، بالکل نہ جاؤں، تو بس آنا تو ہوتا ہے نا۔ پھر ادھر سے باجی لوگ بولتی ہیں کہ تم اتنا ٹائم کہاں لگا کے آئی ہو، میں بہت دیر بیٹھ کے وہاں پڑھتی ہوں، بہت لوگ ہوتے ہیں، ویران نہیں ہے وہ قبرستان، سامنے مارکیٹ ہے، شاپس ہے، تو اسی لیے تو میں وہاں چلی جاتی ہوں۔ تو بس دیکھ کے دل وہ ہوتا ہے، بہت دل خراب ہوتا ہے، ایسا مطلب پچھلے دنوں میں واپس لوٹ جاتی ہوں دیکھ کے نا، تو اکثر بہت کوشش کی کہ اب نہیں جاؤں گی، اب نہیں جاؤں گی، لیکن جب جاتی پھر دل بے ایمان ہو جاتا کہ میں جاؤں، تو بس وہ اب ہم میں نہیں ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بھائی جان کی بھی، باجی والوں نے وہاں، انہوں نے کراچی مجھے اپنے گھر میں رکھا، بہت میرا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، بھائی اکرم کو، سب کو، بھائی وحید کو، اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے، ان کو، ان کے بچوں کو اور میرے بچوں کو بھی، اللہ تعالیٰ بس ہر ایک کو صحت والی زندگی دے، ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ کرے۔ یہ زندگی ہم نے بھی کسی دن یوں ہی چلا جانا ہے، تو بس کوئی خوشیاں نہیں دیکھی انہوں نے، بس وہی پریشانی میں بیچارے، یہی تو دکھ ہے نا، جب جان نکلی ہے، جب اوپر تھے کیا بولنا چاہتے ہوں گے، مجھے یہی تو دکھ ہے کہ وہ کیا بولنا چاہتے ہوں گے کیا نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو شکر ہے میری بھانجی نے بہت ان کے پٹیاں وغیرہ کی، کافی کچھ کیا اس نے، ڈاکٹر ہے وہ کراچی والی، اس نے بہت مطلب کافی کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اس کا اجر دے گا۔ تو بڑی والی جو بھانجی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، چاچو کو دیکھ کے کہ اس کو یہ کیا ہو گیا، ہمیں خود اتنا وہ ایک دم جیسے کوئی ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ کے گر گیا، پھر اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اس کو ادھر ایمبولینس میں میت آئی ہمارے گھر، اور بڑی بھانجی کی طبیعت بگڑ گئی دیکھ کے چچا کو، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، پھر ڈریپیں لگی اس کو، پھر وہ لے کے پھر اس کو اپنوں کے کوئی اپنے تھے ہمارے عزیز، ان کے گھر میں رات رکھا، پھر بھائی اکرم کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکے تھے، پھر ان کو ڈریپیں لگی، اب بلکہ دماغ کو بھی ان کے کچھ ہو گیا تھا، وہ پہچانتے نہیں تھے، ان کے دوست آئے نا جو اکٹھے جاب کرتے تھے، میرے شوہر بھی اور بھائی اکرم بھی، وہ آئے، ریاض بھائی آئے، تو انہوں نے پھر پہچانا نہیں ان کو، تو انہوں نے کافی تسلیاں دی، لیکن بھائی اکرم کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کیونکہ وہ اس قدر غم میں ڈوب گئے تھے نا اپنے بھائی کے، یہ بھائی بہت پیار کرتے تھے آپس میں نا، اللہ تعالیٰ ہر بھائیوں میں اسی طرح پیار ہو، بس جی جانے والے چلے جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، بس جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ پھر دوبارہ یہی کہوں کہ سب نے دعا کرنی ہے۔ رات میں بڑی اداس تھی کیونکہ مجھے نا وہی بس ذہن میں آ رہا تھا، اتنی شدت کی گرمی تھی نا وہاں، اتنی تو یہاں پنجاب میں بھی نہیں ہے، اس دن ایسے تھا کہ جس طرح آج ہم سب ختم ہو جائیں گے، بہت گرمی تھی، ہمارے تمام ریلیٹیو سب آ گئے تھے، سب وہاں، سب نے شکل دیکھی ہے، لیکن مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کیسے عیدی والوں کے وہاں سرد خانے میں رکھا تھا کیونکہ سب آنے میں ٹائم تھا نا ابھی پنجاب سے، میرے بہنوئی کشمور سے آ گئے تھے، سوئی کے مقام پہ ادھر وہاں ہوتے ہیں، میری بہنیں ہیں دو ایک گھر میں، تو وہ بھی انہوں نے شاید شکل نہیں دیکھی، باقی اور سب نے دیکھی تھی۔ تو اگلے دن جب امی ہماری آئی، میری امی کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا، اللہ میری امی کی مغفرت کرے، میری امی کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی،
میرے ابو کا بھی آپریشن ہوا تھا، میرے ابو کا دوسرا تیسرا دن تھا، وہ نہیں آ سکے تھے۔ میری امی کی اتنی بری حالت، بہنوں کی سب کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی نا، میں بتا نہیں سکتی۔ وہاں پہ شکر ہے کہ بڑے بھائی تھے، وہ ہاسپٹل لے گئے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل اپنے پاپا کی شکل ہے، رومیر اپنے وہ بھی اپنے ابو کی شکل ہے، بیٹی بھی اپنے ابو کی شکل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشیاں دیں، اللہ تعالیٰ میری خوشیاں برقرار رہے، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے۔ بس جی اب سب کچھ پچھلا بھلانا پڑے گا، بھلا چکی ہوں، لیکن جب جون کا مہینہ آتا ہے نا تو مجھے پتہ نہیں آٹومیٹکلی میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، میرا کھانا ختم ہو جاتا ہے، میرا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور میں بے چین رہتی ہوں، پوری رات میں جاگتی ہوں، نیند نہیں آتی مجھے نا۔ وہی نا کہ کس طرح وہ جان دی، کیسے ہم نے بھی دینی ہے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن بہت پڑھتے پڑھاتے تھے، نمازی تھے، کبھی نماز قضا نہیں کی تھی میرے شوہر نے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ اس کے والدین کی مغفرت کرے، جو کہ ہمارے پھوپھا پھوپھی تھے۔ میری امی ٹوٹ چکی تھی، پھر میری امی کافی عرصہ میرے پاس نہیں تھی۔ چلے جی ٹھیک ہے، یہ تو میری کہانی ختم نہیں ہوگی، اور جس کو میرا یہ ولاگ اچھا تو کسی کو نہیں لگا ہوگا، ظاہر ہے کوئی اتنا اداس ولاگ اگر ہو کون پسند کرتا ہے، لیکن دکھ سب کے ساتھ ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ آنی، یہ حقیقت ہے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ ایک دن ہم نے بھی اسی طرح چلا جانا ہے، وہی اصل آرام گاہ ہے ہماری نا۔ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بس میں بہت اداس تھی، میں نے شیئر کر دیا، آپ لوگ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، اور یہ ولاگ ہمارا جیسا بھی لگا ہو آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اور میرے شوہر کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی ہے سب نے۔ میرے شوہر کی ایک عادت یہ بھی بہت اچھی تھی کہ وہ اپنے بچوں سے بہت نرمی سے پیش آتے تھے۔ میں غصہ کر جاتی تھی بچوں پر نا، ڈانٹ ڈپٹ جیسے، تو وہ بہت نرم دل تھے، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنے دیتے تھے، مارنے نہیں دیتے تھے، بہت پیار۔ بابر تو بہت چھوٹا تھا، ان کے پیٹ پہ سر رکھ کے سوتا تھا، یہ بہت ڈسٹرب رہا اپنے ابو کے بعد نا، اس نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں اس کے بعد نا تھوڑی۔ تو پیار تو سب کرتے تھے، لیکن باپ پیار سب نے کیا، لیکن جو والد ہوتا ہے اس کا تو کوئی خلا پورا ہی نہیں کر سکتا نا، ماں اور باپ کا۔ بس ان کی بہت اچھی عادت تھی کہ بچوں کو بہت پیار کرتے تھے، مجھے بھی ڈانٹتے تھے کہ بچوں کو کیوں ڈانٹتی ہو، ان کے ڈانٹنے پر مجھے ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ کیوں ڈانٹتی ہو، پھر میں غصہ کرتی تھی کہ ان کو سر پہ بٹھاؤ گے ان کو، بس اس طرح کر کے چلے ٹھیک ہے جی۔ ہمارا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا تو نہیں لگا ہوگا، کیونکہ کسی کو